بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، یاد کی اور دوسروں تک پہنچائی۔ یہ ایک دعا ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے فرمائی جو آپ کی بات کو یعنی آپ کے قول یا فعل کو سنتے ہیں، اسے سمجھ کر یاد رکھتے ہیں اور صحیح طریقے سے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ معلوم ہوا دین کی خدمت صرف علماء ہی کا کام نہیں، ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق خیر اور نیکی پھیلا سکتا ہے۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ کسی اچھی بات کو یا حدیث کو اچھی طرح سمجھ کر گھر والوں کو، دوستوں کو بتانا، سوشل میڈیا پر بجائے فضول وقت ضائع کرنے کے مستند اسلامی مواد شیئر کرنا، اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو نماز کی اور اخلاقیات کی تعلیم دینا۔ جبکہ ہم غلط کام یہ کرتے ہیں کہ دین کی بات سن تو لیتے ہیں مگر آگے پہنچانے کا اہتمام اور فکر ہی نہیں کرتے، اور اگر کبھی پہنچاتے بھی ہیں تو بغیر تحقیق کے من گھڑت باتیں غیر مستند لوگوں سے سن کر یا پڑھ کر شیئر کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دین کی بات صرف علماء کا کام ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر مسلمان دین کی خدمت میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات صدقہ ہے۔ دوستو، اچھی بات دلوں کو خوشی دیتی ہے، نفرتیں ختم کرتی ہے اور تعلقات کو مضبوط کرتی ہے۔ ہر خوش اخلاق جملہ آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے، لہٰذا زبان سے ہمیشہ بھلائی نکالیں کیونکہ یہ سب سے آسان صدقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا دنیا و آخرت میں۔ دوستو، کسی مسلمان کی کمزوری یا خطا کو چھپانا اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ دوسروں کی پردہ پوشی کرنے والا قیامت کے دن خود اللہ کی ستاری کی چادر میں ہوگا۔ لوگوں کے عیب تلاش نہ کریں، معلوم ہو جائیں تو چھپا دیں یا تنہائی میں پیار سے اصلاح کر دیں تاکہ کل اللہ آپ کے عیبوں کو بھی چھپائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ لوگوں، دوسروں پر رحم کرنا چاہے انسان ہوں یا جانور، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جو بندہ دوسروں کے لیے نرم دل رکھتا ہے اللہ اس پر آسانیاں نازل کرتا ہے۔ اس لیے ہر ایک پر رحم کریں تاکہ آپ پر رحمتوں کی بارش ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ دوستو، ایمان والا ہمیشہ اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، یا تو اچھی بات کرتا ہے جس سے خود اسے یا دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، اگر بات میں اپنا یا دوسروں کا فائدہ نہ ہو تو وہ خاموش رہتا ہے۔ فضول گوئی اور بد گوئی دونوں ایمان کے خلاف ہیں، لہٰذا اپنی زبان سے صرف خیر پھیلائیں ورنہ خاموشی اختیار کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دوستو، اوپر والے ہاتھ سے مراد ہے دینے والا، نیچے والے ہاتھ سے مراد ہے لینے والا۔ اسلام نے دینے کو فضیلت دی ہے کیونکہ اس سے عزت بھی بڑھتی ہے اور اللہ کی خوشنودی بھی ملتی ہے، اس لیے دینے کی عادت ڈالیے کیونکہ یہی سب سے بڑا مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ دھوکہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے تجارت میں ہو یا تعلقات میں، ایماندار مسلمان کے شایان شان نہیں۔ دھوکہ دینے والا نبی کی امت سے تعلق کا حقدار نہیں، اس لیے ہمیشہ دیانتداری اپنائیں تاکہ اللہ اور رسول کے قریب رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرے اسے بھی ویسا ہی اجر ملے گا جیسے کرنے والے کو ملے گا۔ دوستو، نیکی کرنے والا اور نیکی کی دعوت دینے والا دونوں برابر اجر پاتے ہیں۔ ایک جملہ یا ایک رہنمائی آپ کے لیے آخرت کا سرمایہ بن سکتی ہے، اس لیے نیکی کی طرف رہنمائی کرتے رہیں تاکہ آپ کا اجر کبھی بھی ختم نہ ہو۔ اللہ پاک ان احادیث مبارکہ سے ہمیں اپنے دلوں کو اور زندگیوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔